بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ حیدرآباد کے بلدی انتخابات کی مہم اختتامی مراحل میں ہے۔ حیدرآباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بلدی انتخابات کے لیے اس قدر شدت سے مہم چلائی گئی۔ دباک ضمنی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی نے اس پارٹی کے حوصلے بلند کر دیے اور وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح حیدرآباد میں اپنی جڑیں مضبوط کریں تاکہ اگلے اسمبلی انتخابات میں وہ تلنگانہ میں ایک نئی طاقت بن کر ابھر سکے۔ بی جے پی کے قد آور قائدین نے حیدرآباد میں انتخابی مہم میں حصہ لیا، اشتعال انگیز تقاریر کی، ٹی آر ایس اور مجلس اتحاد المسلمین دونوں کو نشانہ بنایا۔ مجلس نے ان کا بھرپور جواب دیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے اور مجلس کے فلور لیڈر جناب اکبرالدین اویسی کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ اشتعال انگیز بیان دینے پر ایس آر نگر پولیس نے آئی پی ایس کے سیکشن 505 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ایراگڈا ڈویژن کے روڈ شو میں سنجے کمار نے مجلس کے دفتر دارالسلام کو 2 گھنٹے میں بی جے پی کارکنوں کے ساتھ منہدم کر دینے کی دھمکی دی تھی اور انہوں نے پرانے شہر میں سرجیکل اسٹرائک کرنے کا بھی متنازع بیان دیا تھا۔ اسی طرح جناب اکبرالدین اویسی نے غیر مجاز قبضوں کو برخاست کرنے کے لیے پہلے ٹینک بند پر واقع سابقہ وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کی سمادھی اور این ٹی آر گھاٹ کو منہدم کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جسے اشتعال انگیز بیان قرار دیتے ہوئے پولیس نے سوموٹو از خود کارروائی کے تحت دونوں لیڈرز کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ ٹی آر ایس اور بی جے پی کے درمیان بھی سخت ٹکراؤ کا امکان ہے۔ کے ٹی آر اور کے کویتا بی جے پی قائدین کی تنقید کا بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ ان دو جماعتوں کے درمیان اس قدر شدت سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ آج وزیر اعظم نریندر مودی حیدرآباد کے دورے پر آئے ہیں تو ان کا استقبال کرنے والوں میں چیف منسٹر کے سی آر شامل نہیں تھے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم نے صرف 5 افراد کو ان کا استقبال کرنے کی اجازت دی۔ وزیر اعظم کے دفتر نے صرف حکیم پیٹ ایئر آفس کے کمانڈنٹ، چیف سیکرٹری سمیش کمار، ڈی جی پی مہندر ریڈی، میڈیکل کلکٹر شویتا مہنتی اور سائبر آباد کمشنر پولیس سجانر کو آنے کی اجازت دی۔ ماضی میں گورنر، چیف منسٹر ریاست کے دورے پر آنے والے وزیر اعظم کا استقبال کرتے تھے، لیکن اس بار وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کو استقبال کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینئر عہدیداروں نے بتایا کہ اس طرح کے احکامات ماضی میں وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے کبھی نہیں موصول ہوئے۔ اسی اثنا میں وزیر اعظم نریندر مودی کوئٹ ویکسین کے فروغ اور تیاری کے عمل کا شخصی طور پر جائزہ لینے کے لیے آج ملک کے 3 شہروں کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم احمد آباد کی کمپنی کا دورہ کرنے کے بعد خصوصی تیاری کے ذریعے حیدرآباد پہنچے۔ انہوں نے قبل ازیں احمد آباد میں زیڈس بائیو ٹیک پارک میں ویکسین کی تیاری کی مرکز کا معائنہ کیا۔ واضح رہے کہ ملک کی 7 اہم دواساز کمپنیوں کی جانب سے کووڈ ویکسین کی تیاری کی جا رہی ہے، جس میں احمد آباد کی کمپنی زیڈس بائیو ٹیک پارک، حیدرآباد کی بائیو ٹیک اور پونے میں واقع سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا آگے ہیں۔ حیدرآباد سے نریندر مودی پونے کا دورہ کریں گے۔ ایران کے ایک اہم نیوکلیئر سائنسدان محسن فخرزادہ کو ایک دہشت گرد حملے میں شہید کر دیا گیا۔ امریکی ادارے سی آئی اے اور نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا کہ اس قتل کے لیے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد ذمہ دار ہے۔ کل ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ اسرائیل اس واقعے میں ملوث ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے انتقام لینے کا اعلان کیا اور اندیشہ ہے کہ دونوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے، جن کے نشانے پر جانے کون سے لوگ آئیں گے۔ یہ حملہ ایسے وقت ہوا جبکہ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن فلسطین کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔